अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इश्क मुर्शिद के तज्जिए के बारे में। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इश्क मुर्शिद ड्रामा जो है उसका तज्जिया करूँगा, तो जाहिर है माहिर नफ्सियात में इसके नफ्सियाती पहलुओं को उजागर करूँगा। यह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें जिस कदर नफ्सियाती हवाले से बात हो सके की जाए। लेकिन यहाँ पे यह बात समझनी ज़रूरी है कि आजकल हम इंटरडिसिप्लिनैरिटी की बात कर रहे हैं, यानी शोबों के दरमियान जो इल्म को कैद किया गया है उससे हम बाहर निकल रहे हैं। तो तमाम सोशल साइंसेस, इवन साइंसेस जो हैं वो शोबा जात की कैद में से बाहर निकल के एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और इसी तरह मसलन हम जब अगर लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो वो साइकोलॉजी के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स के बगैर मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह अगर हम जनरली सोशल साइंसेस की बात करें तो वी हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड chaos theory। तो चलें बात करते हैं इश्क मुर्शिद की, एक तज्जिया, एक एनालिसिस आपके सामने पेश कर। तो सबसे पहले जो चीज हम नोटिस करते हैं इस ड्रामे में, जो कि और बहुत से ड्रामों में भी है, और वो ये है कि मदर वर्शिप जिसे हम कहते हैं। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, खास तौर पे पंजाब और सिंध, यानी बरसगीर में। वैसे हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा मदर वर्शिप है, लेकिन पंजाब और सिंध में मदर वर्शिप या माँ की, माता की पूजा जो है वो इस्लाम से बहुत पहले से चली आ रही। और मुसलमान होने के बावजूद माँ को एक देवी, एक सुपर नेचुरल बीइंग के तौर पे वर्शिप किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मेन कैरेक्टर्स देखें जो मदर्स, तो एक तो माँ है सफिया, एक माँ है फरहा जो कि स्टेप मदर, सौतेली माँ है। एक माँ नरगिस है जो कि शिब्रा और सुकैना की तो फूफी है, लेकिन वो सुकैना के जो उसका शौहर है उसकी माँ है। और फाइनली जुबैदा सिकंदर, जो ये वो माँ है कि अगर वो नेगेटिव किसी रोल में होती तो हम शायद उसे भूतनी या चुड़ैल, लेकिन या डायन के, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो एक देवी की तरह, एक आत्मा या रूह को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पे वो जो माता, देवी, माँ, ये प्राइमोर्डियल आर्किटाइपल कैरेक्टर, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर कल्चर में मौजूद है, हर सकाफत में मौजूद है। और ये लार्जर देन लाइफ है, ये हमारी रियल मदर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये कैरेक्टर जो है एक देवमालाई हैसियत अख्तियार कर जाता है। तो यहाँ पे भी जुबैदा सिकंदर का किरदार जो है ये मदर गॉडेस या आर्किटाइपल मदर, प्राइमोर्डियल मदर को रिप्रेजेंट कर। इसके बारे में मजीद अभी बात करते हैं। तो अब दूसरी जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, इसमें तीन मेजर फीमेल कैरेक्टर्स। एक तो वो दो बहनें हैं, शिबरा, सुकैना, और फिर जो राइवल इसमें फीमेल विलेन आप कह लें जो है, वो मेहरीन है। अच्छा, अब यहाँ इनके बारे में भी हम थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं शिब्रा के किरदार के बारे में। और शिब्रा, जैसे कि कार्ल युंग कहता है कि जो अम, लड़की होती है किसी भी कहानी में, वो ज़हीन होती है, उसमें दानाई होती है, उसमें विजडम होता है, हिकमत होती है। और अनलाइक द मदर, क्यों कि जब तक तो वो माँ नहीं बनती, वो दुनिया को एक ऐसे नुक्ता नज़र से देखती है, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखती है
कि चीजों की असलियत जो है वो देख पाती है, उसे समझ पाती है, उसमें नाइवटे कम होती है। लेकिन क्या शिबरा के किरदार में हमें ये नजर आया? हमें ऐसा नजर नहीं आया। और उसकी वजह यह है कि वो अपने वालिद सुलेमान अहमद के उसूलों को लेके आगे चलती। शी इज ऑलमोस्ट अडॉप्टिंग द मेल आर्किटाइप, जैसे कार्ल युंग कहता है एनिमस। एनिमस वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक फीमेल में पाए जाते हैं। तो शिब्रा यहाँ पे दानाई की बजाय एक मैस्कुलिन रोल अदा कर रही है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन लव, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस नहीं है उसके। ज्यादातर हैं तो सिर्फ वालिद की आइडियलाइजेशन है, वालिद की पूजा है। और ये जो है रोल आपको उसका काफी देर तक इस ड्रामे में नजर आता है। देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, शी चेंजेस टुवर्ड्स यू नो मे बी द लास्ट 10 एपिसोड्स। लेकिन अहम बात यह है कि फॉर द मोस्ट पार्ट शी इज दैट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो मैं नुक्ता उठाना चाहूंगा वो ये है कि शिब्रा का जो नाम है उसका मतलब है शेरनी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसी थीम पे वापस जाना चाह रहा हूँ, मदर वर्शिप पे, कि पंजाब और सिंध में, इंडस बेसिन के इस तरफ, इंडिया में बरसगीर में माँ की पूजा होती है। और सोचा जाए कि शेर जो है, शेर तो एक मैस्कुलिन सिंबल है, लेकिन शेरनी को एज अ मदर एंड एज एन इम्पॉर्टेंट साइड किक टू द डिवाइन मदर। मसलन अगर हम बात करें दुर्गा की, तो पंजाब और सिंध में दुर्गा की पूजा होती है। और दुर्गा की पूजा जो है, अगर आप उसके बारे में सोचें तो दुर्गा शेर पे बैठ के आती है। एक्चुअली इट्स नॉट अ लायन, इट्स अ लायनेस, शेरनी पे बैठ। सो शेरा वाली माई जो है, शेरा वाली माँ जो है, वो एक बहुत अहम डिविनिटी है इस एरिया की, पंजाब और सिंध की। तो यहाँ पे आपको शेरनी जो है वो, उसका नाम जरूर है। सो गोया नेम इज द नेम्ड। और यहाँ पे ये लड़की जो है, ये है तो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले कर रही है, CSS करना चाहती है, और वालिद के किरदार को आइडियलाइज कर रही है, वालिद जैसा बनना चाहती है। तो सारी जो उसमें ट्रेड्स नजर आ रही हैं वो एक शेरनी है। सो दिस आई थिंक द नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाशऊरी तौर पे ड्रामा के राइटर्स ने एक एंशंट थीम जो है यहाँ पे ट्रिगर की है। अच्छा, तो मोरालिटी, इंटेग्रिटी, ये इस तरह के जो एनिमस से हम ट्रेड्स लेके आते हैं, ये शिबरा में मौजूद है। Now, let's come back to the three father figures, दाऊद अली खान, सुलेमान अहमद और हारून बेग। दाऊद अली खान का कैरेक्टर मेरे ख्याल में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है इस कहानी का, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स को फिट नहीं कर ये, लेकिन आर्केटाइपल फादर तो है। He's protective, he's loving in a not very expressive way, but he is loving, he's kind, मोरालिटी के बारे में ही इज फ्लुएंट, बट ही इज नॉट इवल। उसमें आपको जो है, ठीक है, मॉरल मोरालिटी के इश्यूज पे फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैग्मेटिज्म नजर आता है। तो द कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली पावरफुल। दूसरी तरफ जो एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर है सुलेमान अहमद का, ये बतौर वालिद इज शोन एज अ हेल्पलेस कैरेक्टर। मतलब सोचा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, मगर मोरालिटी और इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिज रोल मॉडल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो पैराडॉक्स इसमें दिखाई जा रही है, और वो थ्रू आउट दिखाई जा रही है।
کہ وہ اپنی مورالٹی اور انٹیگریٹی کی وجہ سے اپنی ایک بیٹی کی ایڈمیریشن تو حاصل کر لے اور اس کا پیار بھی حاصل کر، لیکن اپنی دوسری بیٹی سکینہ اور اپنی بیوی صفیہ کے کے ساتھ مسلسل کانفلکٹ میں رہتا ہے، ان کے ساتھ مسلسل اس کی جنگ رہتی ہے اس بات پہ کہ وہ اپنے اصولوں کو سیکریفائس نہیں کر رہا اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کی خاطر، خاص طور پہ اپنی بیٹی سکینہ کی خوشی کی خاطر وہ سیکریفائس نہیں کر رہا، اور اپنی بہن کو بھی پرسویڈ کرنے میں ناکام ہے، نرگس جو ان دو لفظ کی رخصتی نہیں ہونے دے رہی. سو اٹ از کوائٹ این انٹرسٹنگ ہیلپ لیس تھرو آؤٹ. وہ جو کیریکٹر ہے وہ ایک ہیلپ لیسنس شو کر رہا ہے اپنی انٹیگریٹی اور موریلٹی کی وجہ سے. اچھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بھی جو موریلٹی اور انٹیگریٹی ہے وہ ایکسپوز کس وقت ہوتی ہے؟ جب فضل بخش جو کہ لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، فضل بخش جو کہ ایک اب اس کو ہم کیریکٹر کو ابھی ڈسکس کریں گے تھوڑی تفصیل میں، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کروں سلیمان احمد کے حوالے سے کہ وہ بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اسے مولائی تو کہہ رہا، اسے درویش تو سمجھ رہا، اسے ایک روحانی طاقت کے طور پہ اسے اپریشیٹ کر رہا، لیکن بیٹی کی شادی اس سے کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کلرک ہے. سو یہاں پہ اس کی بھی جو ایک ہائر دین داؤ پرسنالٹی ہے، جو ایک مورل اس کا جو پیڈسٹل جس پہ وہ کھڑا ہے، وہ اپنی ہائر گراؤنڈ جو ہے وہ ابینڈن کرتا ہے. سو اٹ از این انٹرسٹنگ کیریکٹر، اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہیلپ لیس کیریکٹر ہے کہ ایک طرف وہ سماج کے رسم و رواج کے بھی تابع نہ چاہتے ہوئے بھی، اور دوسری طرف وہ یہ اپنے اعلیٰ اقدار اور مذہبی اصولوں کی بات بھی کر رہا ہے. سو اٹ از کوائٹ ہیلپ لیس اینڈ پیتھیٹک کیریکٹر. وہ پیتھیٹکنس تھرو آؤٹ قائم رہتی، اس کو وہ دکھانے ظاہر دکھانے کی کوشش کریں کہ جو بڑا عظیم کردار ہے، لیکن اٹ از ان فیکٹ perhaps the most pathetic character. Then we talk about ہارون بیگ. ہارون بیگ اگین ڈرامے میں ایک پاورفل ویلن کے طور پہ تو آتا، لیکن اٹ از اندر ایک پھس پھسا سا کیریکٹر. وہ سب کو مینیپولیٹ بھی کر رہا ہے، سب کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، وہ شامیر کو بھی کانفیڈنس میں لے کے جو ہے اسے ٹریپ کر رہا ہے، اس کے باپ کو بھی ٹریپ کر رہا ہے، اپنی بیٹی کا بدلہ بھی لے رہا ہے. لیکن اٹ از این ایکسٹریملی اسٹیریوٹیپیکل ویلنس کیریکٹر. اور جیسے ہم اسے سائیکالوجی میں شیڈو آرکیٹائپ کہتے ہیں، یہ وہ آرکیٹائپ ہے جو اپنے آپ کو ہیرو سے اٹیچ کر لیتا، لیکن یہ سب نیگیٹو چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں، اور اس میں پازیٹیو چیز جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی. جتنا وہ ظاہر میں اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے دوسروں کو، اتنا ہی وہ ایول ہوتا ہے. سو اٹس ونس اگین این آرکیٹائپل ویلن. دو کردار ہیں ان کی، میں بات کروں گا. ایک تو وہ فضل بخش ہے. فضل بخش جو اصل والا فضل بخش ہے جو پہلے سبزی بیچ رہا ہے، یہ آرکیٹائپ ٹرکسٹر کہلاتا ہے، ایار کہلاتا ہے. ٹرکسٹر کا جو آرکیٹائپ ہے، یہ ایار کا جو آرکیٹائپ ہے، اس میں شیپ شفٹنگ ہوتی ہے. مگر نوٹس کریں کہ کبھی وہ سبزی بیچ رہا ہے تو کبھی وہ ویٹر ہے ہوٹل میں، اور کبھی وہ حجامت کر رہا ہے، اور تو وہ مختلف قسم کے بہروپ بدلتا، بہروپیہ ہے، ایار ہے، شیپ شفٹر ہے. اس کیریکٹر کو، اس کردار کو مزید جاندار بنایا جا سکتا تھا، اور لیکن وہ ایک سائیڈ پہ کھڑا، اور وہ سائیڈ پہ کھڑا ایک طرف ہیرو کی مدد بھی کر رہا ہے، ساتھ اسے جملے بھی کس رہا ہے، ساتھ اسے معاشرے پہ ایک معاشرے کی ایک کرٹیک بھی پیش کر رہا ہے. اور وہ لوور کلاسز سے ہے،
تو اس لیے جو ہے وہ اس معاشرے میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک طاقت بھی شو کر رہا ہے. وہ طاقت ہے when you have nothing to lose, you can't lose anything. You can't be defeated. You can't fail. Because you've already failed. لیکن جو یہاں پہ جو میرے خیال میں سائیکولوجیکلی ایک پاورفل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ شامیر جو ہے، جو کہ اس لڑکی کا دل جیتنا چاہ رہا ہے اپنی محبوبہ کا، وہ فضل بخش سے ٹوپی لیتا ہے اور اس کا کردار اپنا. اب یہاں جو ایک انٹرسٹنگ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے شمیر میں، جو ایک اداس، مایوس، ٹرامیٹائزڈ چائلڈ، ٹرامیٹائزڈ بچہ ہے، جو اپنا اظہار بھی نہیں کر پاتا کسی چیز کا، اپنی خواہش کا، اپنے باپ سے مایوس ہے، معاشرے سے مایوس ہے، پولیٹیکل پارٹی سے مایوس ہے، اپنی پالیٹکس سے مایوس ہے، اور اپنی ماں کی، اپنی دیوی ماں جیسی ماں جو ہے اس سے گفتگو کرتا رہتا ہے. ہی بیکمز alive through فضل بخش. اب فضل بخش، the name is very clear، جو فضل بخش. اب یہ مولائی لوگ ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں معاشرے میں، جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہا ہے کہ بطور نوجوان کلرک، ایک طرف تو وہ ایک لوور سوشو اکنامک کلاس جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر، دوسری طرف وہ فضل بھی بخش، وہ کرامات بھی کا، وہ 8.5 لاکھ کا اسپتال کا بل بھی ادا کر. یہ وہ سب چیزیں اس حرام پیسے سے کر رہا ہے جو سلیمان احمد اپنے حلال پیسے سے نہیں کر پا رہا اپنے خاندان کے لیے. فضل بخش جو ہے ایک ٹرکسٹر کی طرح ایک ایمبیولنس پیدا کر رہا ہے، ایمبیگوٹی پیدا کر رہا ہے. یہ رائٹ اور رانگ کے درمیان جو ایک گرے ایریا ہے اس کو ٹریورس کر. اور ٹرکسٹر کا کام یہی ہے. ٹرکسٹر جو ہے وہ شخصیت کی آزمائش کا، اور اس آزمائش کے بعد ہی اس کی گروتھ ممکن ہوتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شامیر جو ہے جب وہ فضل بخش کا کردار ادا کرتا تو ہی بیکمز اے بیٹر پرسن، ہی بیکمز مور ہولسٹک. اس کی جو ایک یونی ڈائمینشنلٹی ہے، جو یک طرفہ جو اس کی ایک جہت ہے، وہ کمپلیکس ہو جاتی ہے، مزید پیچیدہ ہوتی ہے، اور وہ انسان بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، ایک مکمل بھرپور انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو اب صرف مایوس نہیں ہے، وہ ایک صرف سسٹم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اس حرام مال کو استعمال کر. اچھا، اب ایک دفعہ پھر میں زبیدہ سکندر کے کردار کی طرف آنا چاہوں گا. زبیدہ سکندر جو ہے وہ ماں ہے اور مدر گاڈس ہے، ایک ڈیوائن پریزنس ہے. اس ڈیوائن پریزنس کا جو اظہار ایسے ہوتا ہے شروع میں کہ وہ کہتی ہے کہ چھتری جو ہے وہ دھوپ سے بھی بچاتی ہے اور بارش سے بھی. اور اس چھتری کے میٹافور کے ذریعے وہ ہیرو کو، شامیر کو شبرا کی طرف لے جاتی. سو یو کین سی کہ ایٹ کریٹیکل جنکچرز ان دا پلے اس کا رول سامنے آتا. شی از لائک اتھینا، the mother goddess of گریس. یونان کی دیو مالائی کہانیوں میں اتھینا جو ہے وہ اوڈیسیس کو رستہ دکھاتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے. تو یہاں ہمیں زبیدہ سکندر کے روپ میں ڈیوائن مدر آرکیٹائپ ہے، وہ گائیڈ. اسی طرح جب بھی اسے مسئلہ ہوتا ہے وہ جا کے مدر گاڈس سے ہیلپ لیتا، اپنی ڈیوائن مدر آرکیٹائپ سے ہیلپ لیتا. اگر ہم ایک دفعہ ٹرکسٹر کی دوبارہ میں بات کروں تو ٹرکسٹر کے بھی یہاں پہ دو واضح اس کی شکلیں. ایک تو فضل بخش ہے، جیسے میں نے کہا وہ کلاؤن ہے، مسخرہ سا ہے، شیپ شفٹر ہے، اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے.
کبھی ویٹر ہے تو کبھی سبزی فروش ہے تو کبھی کھلونے بیچ رہا ہے، کبھی حجامت کا، اور ساتھ ہی وہ معاشرے کا ضمیر بھی ہے، کانشنس بھی ہے، اور اس کو امبریس کیے بغیر ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں ہیرو کا، شامیر کا فضل بخش بن جانا اس فضل بخش کو، اس ٹرکسٹر کو امبریس کرنے کے برابر ہے، اسے قبول کرنے کے برابر، تو جس کے بغیر انسان کی ذات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، اس کی مکمل گروتھ نہیں ہوتی، ایگو جو ہے وہ سیلف میں ٹرانسفارم نہیں۔ اور ٹرکسٹر کا لیکن یہاں ایک دوسرا روپ بھی ہے، جو گھناؤنا روپ ہے، جو اکثر سٹوریز میں ہوتا ہے کہ ہارون بے ایک طرف تو وہ شیڈو ہے، سایہ ہے، باریکی ہے، لیکن دوسری طرف وہ بھی ڈسپٹ ہے، وہ اپنے آپ کو گائیڈ کے طور پہ پیش کر رہا ہے، بزرگ کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اس کے لیے، شامیر کے لیے، ہیرو کے لیے، لیکن اصل میں وہ ایک شیطانی قوت، مکار ہے۔ تو جہاں فضل بخش یار ہے، ہارون بے مکار ہے، اور اس کو بھی ختم کرنا جو ہے، اس کو، اس مرحلے کو عبور کرنا، اس ٹرکسٹر کے اس چیلنج کو عبور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ٹرکسٹر کو ٹرک کرنا یعنی اسے زہر دینا دھوکے سے، الاؤ کرتا ہے شامیر کو کہ وہ اپنی ان جو مسائل جن میں وہ گھرا ہوا ہے اس سے کیسے باہر نکلے، اور یہ وہ سٹیپ ہے جس کے ذریعے فائنلی وہ شبرا سے یونائٹ ہوتا ہے تمام مسائل کے باوجود۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں کہ داؤد علی خان کا جو کردار، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ سب سے کمپلیکس کردار ہے اور سب سے مزیدار کردار ہے، اور پھر اوپر سے وہ جو ایکٹر ہیں عمیر رانا، انہوں نے بہت اچھا ایکٹ کیا، کیونکہ کئی جگہ میں لگ رہا ہے کہ جو کیریکٹرز ہیں، جو مختلف ایکٹر جو رول پلے کر رہے ہیں، وہ بڑے اسٹیریوٹیپکل سی ایکٹنگ کر رہے ہیں، جبکہ داؤد علی خان کا کردار سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے بہترین ایکٹنگ اس میں ہوئی ہے کہ کہاں ایک طرف یہ رائٹ اور رانگ کی اسٹرگل چل رہی ہے، دوسری طرف جو ہے معاشرے کی پرابلمس چل رہی ہیں، تیسری طرف اولاد کے مسائل چل رہے ہیں، چوتھی طرف جو بیوی ہے، اور ساتھ ہی جو اپنی مری ہوئی بیوی کے گوسٹ ہیں، ان سب چیزوں سے وہ بندہ ڈیل کر رہا ہے، اور کمال کی جو رینج آف ایموشنز دکھائی گئی ہے اس کیریکٹر میں، اٹس بریلینٹلی ایکٹڈ۔ تو ایون دو میں ڈرامے کی جو آرکیٹائپس ہیں اس پہ بھی ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی جہاں جہاں اچھی ایکٹنگ ہوئی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ایک توقع جو اس ڈرامے سے کی جا رہی تھی، اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، وہ یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس کوئی بلاول زرداری ٹائپ کوئی ایکویژن بن رہی ہے کہ اب بلاول جو ہے وہ اٹھے گا اور زرداری کو اوور تھرو کر کے تو پارٹی کی کمان سنبھالے، لیکن ڈرامہ اس طرف نہیں جاتا۔ ڈرامہ جو ہے وہ ایک مایوسی کی سچویشن کریٹ کرتا ہے ایٹ اے سوشل اینڈ پولیٹیکل لیول۔ یہ چیز ذرا غور سے دیکھیے کہ عام طور پہ اگر ہم روایتی ڈراموں یا کہانیوں یا نیریٹیوز کی بات کریں تو اس میں ہیرو کی فتح ہوتی ہے، اور ہیرو کی فتح جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے لیے بھی فتح ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ شامیر داؤد علی خان کو کہتا ہے کہ آپ کی پارٹی آپ کو مبارک۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمیں جو بلاول ورسز زرداری ایکویشن قائم کرنے کی جو ہماری توقع تھی وہ نہیں ہوتی ہے، اور ہیرو شبرا کے ساتھ، ہیروئن کے ساتھ لا تعلق ہو جاتا ہے معاشرے سے، وہ بیچ پہ واک کر رہا ہے، اور وہ ساتھ وہ اس کا دوست فراز جو ایک بہت ہی پھس پھسا سا عجیب سا کیریکٹر ہے، اس کی کوئی سر پیر نہیں ہے اس کیریکٹر کا، اور وہ فضل بخش کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لگا۔ سو واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ یہاں پہ میسج جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از ناؤ این انورژن، شبرا لیڈ کر، شامیر فضل بخش بن کے ٹرانسفارم ہو کے
दुश्मन को रास्ते से हटा के आखिरकार शिब्रा को फॉलो। वो अपनी सियासी जिंदगी, अपनी माशी माशरती जो भी उसके रोल्स हैं, वो सारे छोड़ छाड़ के औरत के आगे सरनगुआ। और जो शेरनी है वो ब्लीड कर। जाहिर है कि इसकी आगे कुछ डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन इट इज टू बी अंडरस्टूड कि शिबरा ने सीएसएस का इम्तिहान देना, शामिर ने अपनी पार्टी संभालनी थी। शामिर अब पार्टी नहीं संभाल रहा, तो क्या कहा, यू नो। तो ये सवाल है जिसको हमें सोचना है कि ये एक, मैं क्या कहूँगा कि एक ऐसे दौर की तरफ हम आ रहे हैं जहां मर्दानगी का खात्मा। आपको मर्द जो है वो या तो दाऊद अली खान के रोल में नजर, या हारून बेग की शक्ल में नजर, या सुलेमान अहमद की शक्ल में। तो जो यानी जरा एजड, और जो हीरो है वो शामिर से फजल बख्श बन के, फिर फजल बख्श और शामिर के दरमियान जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है उसको अबूर करता हुआ विड्रॉ कर जाता है माशरे से, शिबरा के आगे सरनगू हो जाता है। सो आई वुड से कि ये एक तरफ तो बड़ा दिलचस्प ड्रामा, इसने बहुत पॉपुलर है, और शायद पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि ये एक विड्रॉल इनटू द सेल्फ, ये सेल्फ की ग्रोथ नहीं है, ये विड्रॉल इनटू द सेल्फ है, अपने अंदर समो जाने की कहानी है। ऑलमोस्ट लाइक अ मिस्टिकल स्टोरी। और इसमें माशरे की इस्लाह का काम जो है वो अबैंडन कर दिया गया है। दैट इज नो लॉन्गर अ कॉज। सुलेमान अहमद जो शायद शायद ये करना चाह रहा था, dies. That hope dies with him. Thank you.